بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس اخلاق کے عنوان سے چوتھی گفتگو کے آغاز میں امام زین العابدین علیہ السلام کے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الامم الماضیۃ والقرون الصالغہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس صفات ہیں، مگر قرآن مجید میں خداوند متعال نے آپ کی ایک مخصوص صفت کو نمایاں انداز میں بیان فرمایا، اور وہ کون سی صفت ہے؟ صفت اخلاق۔ حسن اخلاق کی فضیلت، شرافت اور عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ خداوند متعال نے کسی نبی کو اس وقت تک مبعوث نہیں کیا جب تک کہ حسن اخلاق سے آراستہ کر کے انہیں زینت نہیں دی، اور یہی بات ان کی فضیلت کا راز اور ان کی شخصیتوں کا عنوان رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ اور دوسرے فضائل میں یکتا اور مثالی حیثیت رکھتے تھے، اور اپنے مثالی اخلاق کی بنا پر لوگوں کے دل و دماغ پر حکومت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں رسول کی اس مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ میری بعثت کا اصل مقصد پسندیدہ اخلاق کی تکمیل ہے۔ کنز الاعمال میں رسول اکرم کا جملہ ملتا ہے: انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ میری رسالت کا اصل مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ یعنی عزیزان، رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ رسول علماً اور عملاً اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمائیں۔ ایک شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ پیغمبر خدا کے اخلاق گنوائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم دنیا کی نعمتیں گن کر سناؤ، میں رسول اکرم کے اخلاق تمہیں گن کر سناؤں گا۔ اس شخص نے کہا: یہ ناممکن ہے، اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ دنیاوی نعمات اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر خدا کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا: دنیا کی نعمات کو اس کثرت کے باوجود بھی قلیل کہا گیا ہے، اور خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ کہہ دو کہ سامان دنیا قلیل ہے، جبکہ اخلاق پیغمبر کے بارے میں خدا کا فرمان ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ جب تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو میں عظیم کو کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا: رسول کے اخلاق کے متعلق تم یہی جان لو، تم یہی سن لو کہ انبیاء کے اخلاق کی تکمیل پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء کے ذریعے سے ہوئی۔ حضور اکرم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب اخلاق کا نمونہ تھے، لیکن رسول اخلاق عالیہ کا بلند پایہ نمونہ تھے۔ اسی لیے رسول فرمایا کرتے تھے: مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اگر آپ صدر اسلام کے ایام پر نگاہ کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ حضور اکرم نے کس بے شمار مثالیں، بے شمار واقعات تاریخ میں، کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں فتح مکہ کی مثال عرض کروں۔ فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے مشرکین کو سپاہ اسلام نے قیدی بنا لیا۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ رسول انہیں قتل کر دیں گے اور ان کے مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دیں گے، جو ان کا طریقہ اور رویہ تھا۔ اور اسی دوران لشکر اسلام کے ایک پرچمدار سعد کی صدا بلند ہوئی: آج انتقام کا دن ہے، آج دشمنوں کے مال و اسباب، عزت و آبرو کی بربادی کا دن ہے، آج قریش کی ذلت و خواری کا دن ہے۔ رسول اکرم نے جب یہ سنا تو اسے ایک محبت آمیز نعرے سے بدل دیا۔ فرمایا: الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج قریش کی عزت کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا: پرچم ہاتھ میں لو اور مکے میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد رسول نے قریش کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اکرم نے ان سے سوال کیا: تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟
ان لوگوں نے کہا ہم آپ سے اچھے رویے اچھے طرز عمل کی توقع رکھتے ہیں، آپ ہمارے کرم پرور بھائی ہیں اور ہمارے کریم النفس بھائی کے فرزند ہیں۔ رسول اکرم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ سورہ یوسف کا حوالہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، چاہو تم سب آزاد ہو۔ تو معلوم ہوا عزیزان کہ اخلاق سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کی انفرادی، اجتماعی اور گھریلو مشکلات حسن اخلاق کے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک با اخلاق مومن اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اور ایک بد اخلاق انسان کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کے پاس ایمان ہو اور اخلاق نہ ہو تو اس کا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اخلاق ایمان کی ایک ایسی قوت ہے، پاور ہے، جو اسے کمزور نہیں ہونے دیتی، ایمان کو مضبوطی دیتی ہے، عادات الہیہ کے لیے اس کو پروموٹ کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، تاکہ انسان عادات الہیہ کو جاری و ساری رکھے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ شرح زبور آل محمد میں رسول اکرم کی حدیث ملتی ہے، فرمایا جب اللہ نے ایمان کو خلق کیا تو ایمان نے خداوند عالم سے کہا اللہم قوّنی فقواہ بحسن الخلق والسخاء، خدایا مجھے قوت و طاقت عطا فرما۔ پروردگار عالم نے ایمان کو خوش اخلاقی اور سخاوت سے طاقت عطا فرمائی۔ یعنی عزیزان، جو حسن خلق اختیار کرتا ہے نا، وہ خود بخود سخاوت اختیار کرتا ہے، عطا کرنے والی کوالٹی آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور جب کفر کو خلق کیا، اس نے کہا پروردگار مجھے قوت عطا فرما، اللہم قوّنی فقواہ بالبخل وسوء الخلق، تو پروردگار نے اسے بخل اور بد اخلاقی سے قوت دی۔ لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا مومن میں یہ دو کوالٹیز نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو تم میں مجھ سے مشابہت اختیار کرنے سے بہت دور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو بے حیا ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، کینہ پرور ہے، حاسد ہے، سنگ دل ہے، وہ جو گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، جس چیز کی امید رکھنی چاہیے اس سے دور ہے، اور جس برائی سے ڈرنا چاہیے اس سے غیر محفوظ ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنی آج کی گفتگو کو مکمل کروں۔ سلمان فارسی، سلمان محمدی جس وقت مدائن کے گورنر تھے، ایک منافق نے جناب سلمان فارسی کی شان میں گستاخی کی اور ان سے کہا کہ آپ کی سفید داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ کتنا سخت جملہ ہے۔ جناب سلمان نے نہایت ہی نرم لہجے میں اس سے کہا اگر میں پولیس سرات سے عبور کر گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر گر گیا تو کتے کی دم بہتر ہے۔ ایسے ہی جناب سلمان محمدی نہیں بنے۔ کاش یہ حلم، یہ بردباری، یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائے۔ پروردگار ہم سب کو اخلاق اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔